السلام علیکم. آج کا فیملی فوکس کورس کا عنوان ہے خوش خاندان بمقابلہ ناخوش خاندان، یعنی ہیپی فیملی ورسز ان ہیپی فیملی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خوش خاندانوں اور ناخوش خاندانوں کے درمیان کیا ایسے فرق ہوتے ہیں، خوش خاندانوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ناخوش خاندانوں میں کیا خامیاں ہوتی ہیں. کیونکہ جب تک آپ کو یہ فرق پتہ نہیں چلے گا تو اس وقت تک آپ کے اندر یہ موٹیویشن اور یہ تحریک پیدا نہیں ہوگی کہ اپنے خاندان کو ناخوش خاندان سے خوش خاندان میں تبدیل کرنا ہے، اور خوش خاندان ہے تو اس کو خوش تر خاندان بنانا ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان فرق آپ کو معلوم ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں ہم. ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہیپی فیملیز ہوتے ہیں ان کے اسپاؤس، شریک حیات، میاں بیوی بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ والدین کا کانفیڈنس براہ راست ان کے بچوں پر بھی آتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ پوری کی پوری فیملی میں وہ کانفیڈنس ایک کرنٹ کے طور پر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہیپی فیملیز میں امیونٹی یا قوت مدافعت بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اور چونکہ وہ خوش ہوتے ہیں تو خوشی کا براہ راست اثر انسان کی امیونٹی پر پڑتا ہے، اطمینان کا، سکون کا براہ راست اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. اور خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ کورونا کی وبا نے اسٹرانگر امیونٹی کی اہمیت کو کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں امیونٹی، قوت مدافعت بہت مضبوط ہو. کیونکہ قوت مدافعت بہت مضبوط ہوگی تو آپ اور آپ کے بچے کسی بھی قسم کے امراض کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے، وہ جلد بیمار نہیں ہوں گے. اس کے مقابلے میں ان ہیپی فیملیز جلدی بیمار ہوتی ہیں، اور یہ صرف یہ کہ نہ صرف جلدی بیمار ہوتی ہیں، خاص طور پر موسمی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں جلد از جلد، اور یہ لوگ آئے دن بیمار ہوتے رہتے ہیں. اور تحقیق یہ ہے کہ ان ہیپی فیملیز میں بیماریوں کا یہ تناسب ہیپی فیملیز کے مقابلے میں 35 سے 40 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ 35 سے 40% زیادہ ہوتا ہے. اور یہ 35 سے 40% کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک فرق ہے، اور یہ بہت بڑی خامی ہے ان ہیپی فیملیز کی. اگلی خامی جو ان ہیپی فیملیز میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر جذباتی اور نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپس کی میاں بیوی کے درمیان آپسی لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی جذباتی اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ابھی سے اپنے ایموشنل انسٹیبلٹی، جذباتی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے تدابیر کریں، تاکہ آپ کی یہ جذباتی عدم استحکام آپ کو جذباتی یا نفسیاتی مریض نہ بنا دے، خدا نہ خواستہ. اگلی خوبی ہیپی فیملیز کی ہوتی ہے کہ تمام ممبرز اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشفق ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ان ہیپی فیملیز ہیں ان کے ممبرز آپس میں ایک دوسرے کو بار بار کرٹک کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں نکالتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ جذباتی صحت پر پڑتا ہے، اور جذباتی صحت کا اثر جسمانی صحت پہ پڑتا ہے، جس پر ہم بات کر چکے ہیں، اور اس پر بے شمار ریسرچز موجود ہیں. اور ابھی بھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کی جسمانی صحت کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیونٹی کمزور ہے. امیونٹی کمزور ہوگا تو آپ جلد بیمار ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں اگلی خوبی کی طرف جو ہیپی فیملیز میں ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایسی فیملیز میں بچے بڑے سب کے سب اپنے روٹین کے کاموں کو ترتیب دیتے ہیں، اپنے اوقات کو ترتیب دیتے ہیں، یعنی وہ ٹائم مینجمنٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہاں پر ایک بات بہت اہم عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر ایک بہت بڑی غلط فہمی والدین میں یہ پائی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہ کوئی ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن وغیرہ نہیں سکھاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی تو ہمارا بچہ چھوٹا ہے، حالانکہ پیدائش سے لے کر 7 اور زیادہ سے زیادہ 10 برس تک کی عمر تو دراصل تربیت کی عمر ہوتی ہے. اس دوران میں آپ نے اپنے بچے کی جو تربیت کر دی ویسے ہی بچے کی شخصیت تشکیل پا جاتی ہے. اس کے بعد کی تمام عمر میں تو اس کے اوپر صرف جو ہے وہ اپنے مختلف لبادے اوڑھ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو،
تو اس کے لیے ڈسپلن ہونا ضروری ہے، اور ڈسپلن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچہ اپنے اوقات کی پابندی کرنے کا عادی ہو. اور اس کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا؟ آپ نے اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ وہ اپنے تمام کام وقت پر کریں، چاہے چھٹیاں ہیں یا اسکول جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں. اس کے گہرے اثرات آپ کی فیملی انوائرمنٹ پر مرتب ہوں گے. اگلی چیز یہ ہے کہ ہیپی فیملیز میں والدین اپنے تعلیم اور تفریح دونوں کے درمیان توازن رکھتے ہیں. بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر زور دیتے ہیں. صبح بچہ اسکول گیا، اسکول سے واپس آیا تو اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بچے کو مدرسے بھیج دیا، مدرسے بھیجنے کے بعد جب بچہ واپس آیا تو بچے کو ٹیوشن والی کے پاس بھیج دیا گیا. جب ٹیوشن سے واپس آیا تو بچے کو کہا گیا کہ اب تم جو ہے دوبارہ ریوائز کرو اپنا اسکول کا کام یا اپنی کتابیں وغیرہ، یہاں تک کہ اس کے بچے کے سونے کا وقت ہو گیا. بچے کو کہیں پر بھی اسپیس نہیں ملتی اپنی تفریح کے لیے. تو ہیپی فیملیز یہ غلطی نہیں کرتی. ہیپی فیملیز اپنے بچے کی ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ دونوں کے درمیان توازن رکھتی ہیں، اور یہ توازن ڈیفینیٹلی تبھی ممکن ہے بچوں میں پیدا کرنا کہ جب والدین کے اندر بھی اپنے ورک اور فیملی ٹاسک کے لحاظ سے توازن پایا جائے گا. چلتے چلتے یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ سے عرض کر دیں کہ تعلیم میں کمی بیشی کا خوش خاندان اور ناخوش خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تعلیم دیں گے وہ یا مہنگے ادارے میں پڑھائیں گے تو وہ اس کی ازدواجی زندگی بہتر گزرے گی. یا والدین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، وہ کسی اچھی یونیورسٹی سے یعنی معروف یونیورسٹی سے پڑھے گی، تو کسی عام یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھنے کے مقابلے میں اس کی ازدواجی زندگی زیادہ بہتر ہوگی. لیکن تحقیقات کے مطابق یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ تعلیم آپ کو پروفیشنل اسکلز دیتی ہے، لیکن اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی خاندانی زندگی کو بہتر سے بہتر اور کامیاب اور خوش بنانا کا تعلق آپ کی لائف اسکلز کے ساتھ ہے، اور آپ کی ایجوکیشن کا تعلق آپ کا پروفیشنل اسکلز کے ساتھ ہے. اس لیے اس غلط فہمی نہ رہیں. بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جن گھرانوں میں شوہر اور بیوی کی تعلیم کم ہوتی ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کپلز کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور خوش زندگی گزارتے ہیں، ازدواجی زندگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر یہ زعم، ان کے اندر یہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آ جاتا ہے. چنانچہ شوہر ہو یا بیوی، وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سننے، سمجھنے اور آپس میں میل ملاپ کے ساتھ اپنی گھر بار کی گاڑی کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں جن کی تعلیم کم ہوتی ہے لیکن انہیں تربیت ملتی ہے، والدین کی طرف سے درست بیہیویئر ملتا ہے، تو ایسے لوگ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے اور اپنے خاندان کو خوش خاندان بنانے کے زیادہ قابل ہوتے ہیں. اور اب حسب معمول آج کا ٹیسٹ ہوم ورک کیا، آئیے دیکھتے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ آپ کی فیملی جو اس وقت آپ گزار رہے ہیں، اگر ہم 10 سے 1 تک ریٹنگ کریں، جہاں پر 10 جو ہے وہ میکسیمم ہیپیئر فیملی ہے اور 1 جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیپیئر فیملی ہے، تو آپ اپنی فیملی کو اس وقت 10 to 1 کے درمیان اسکورنگ میں کہاں پاتے ہیں؟ بہت دیانتدارانہ تجزیہ کرنا ہے، اور یہ تجزیہ آپ اسکور کرنے کے بعد اپنے فیملی فوکس جرنل پر لکھ لیجئے، اور مناسب سمجھیں تو ہمیں اس کا امیج واٹس ایپ بھی کر دیں.